مسجد نبوی سے۔ ناظرین، مدینہ منورہ یہ ایک تصویر ہے جو کہ اس وقت کی تصویر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ احادیث کی روشنی میں 3D میں بنائی گئی ہے، جس میں یہ جو آپ کو پورا ایریا ہے یہ مسجد نبی کا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مسجد نبی ہے اور مسجد نبی کے ارد گرد سارے صحابہ اکرام کے گھر ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کے ہی گھروں میں یہ ازواج مطہرات کے حجرات ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، بیویاں، مومنین کی مائیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان سب کو ڈسکرائب کریں گے اور بات ہوگی ساری حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ۔ تو ناظرین، اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ گھر ہے جس کی ڈائریکشن ابھی دوسری ہے، جو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، ڈبل سٹوری، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی قیام فرمایا۔ تو یہ ایک مدینے کا بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے اور اس کو ذرا آنکھوں میں بسا لیجئے۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ مسجد نبی کی وہ صفیں جہاں تمام صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر امامت کروایا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں یہ ایک تصویر بنائی گئی ہے، اور یہاں پر ایک دروازہ بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس مسجد نبی کے جو ستون ہیں وہ کھجور کے تنوں کے بنائے گئے تھے، نیچے کچھ ٹاڑ لپیٹے گئے تھے کیونکہ یہ چبھتے تھے بہت جسموں میں، تو ٹاڑ لپیٹ دیے گئے اور کھجور کے پتوں کی چھت بنائی گئی۔ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں منظر مدینہ کے، روحانی دلکش۔ اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے، آگے کا دیکھیے۔ اور ناظرین، ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ میں نے ہر سلائیڈ میں کوشش کی ہے کہ آپ کو قبلہ ڈائریکشن دکھا دوں، کہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہاں سے مکہ المکرمہ یعنی خانہ کعبہ کس طرف ہے، تاکہ آپ کو ڈائریکشن کے بھی اندازے ہوتے رہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آگے دیکھیے۔ تو اب ہم مسجد نبی کے اس حصے میں کھڑے ہیں جہاں پر نماز ادا ہوتی تھی، اور یہ اس کی صفیں ہیں جہاں پر صحابہ اکرام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور یہ جو آپ کو دروازہ دکھائی دے رہا ہے ناظرین، یہ بڑا خاص دروازہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جاتا ہے، یعنی گھر میں جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے آتے، یہاں نماز پڑھاتے، اسی دروازے میں واپس چلے جاتے۔ اسی لیے اس ایریا کو ریاض الجنہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آگے آئیں تو یہ دیکھیے جی، اب ہم اس دروازے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں پرانی مسجد نبی کے، اور آج کل یہاں پر بڑے سالڈ ستون ہیں، موٹے موٹے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان سب ستونوں کی ایک کہانی ہے۔ جیسے یہ ستون، اس کو استوانہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ استوانہ علی کہلاتا ہے۔ وہ ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو تمام بتائیں گے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی تو سٹوری ہم اپنے چینل پہ لگا چکے ہیں۔ تو یہ ہے وہ دروازہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جاتا۔ تو یہ ریاض الجنہ کا حصہ۔ آگے بھی دیکھیے۔ اب آ جائیے ازواج مطہرات کے گھر۔ یہ مسجد نبی جیسے کہ آپ نے دیکھا، پہلے نیچے کے مناظر تھے، اور اب یہ دروازہ یہاں آ کے کھلتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، ہم اسی کو ہی ابھی مکمل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سبز گنبد بھی آج اسی کے اوپر ہی ہے۔ یہ کتنے مراحل میں سے ہو کے گزرا کہ یہ دیکھیے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر، جو کہ سبز گنبد کے نیچے تقریباً آ چکا ہے۔ اور یہ باقی ازواج کے گھر ہیں، جن میں یہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، اور یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ یہ تو ہو گئے ازواج مطہرات کے گھر، اور یہ مدینے کا خوبصورت منظر۔ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے تو میں نے قبلے کی ڈائریکشن آپ کو شو کی ہے۔ اور جو میں آپ کو شروع میں دکھا رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ مبارک گھر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، نیچے والی منزل میں بھی، اوپر میں بھی، جو کہ ابھی 50 سال پہلے تک یہ جگہ موجود تھی، اور وہاں پر ایک سفید گنبد بنا ہوا تھا، اس کی یہ نشانی ہے۔ آگے ہیں جی، یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آپ کی آنکھوں میں بس کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں جی، ازواج مطہرات کے گھر ذرا قریب سے، ایک اور اینگل سے۔ یہ مسجد نبی کی دیواریں ہیں، اور مسجد نبی کی دیواروں کے ساتھ یہ ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک، اور یہاں پر جو ہے یہ غرفہ کہلاتا ہے، یعنی کمرہ، اور یہ حجرہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اس وقت بھی یہی موجود ہیں، اسی کے اندر ہی۔ تو ہم آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی اپنے فل اٹینشن کے ساتھ رہیے گا۔ جیسے یہ میں نے بتایا، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک، جس کو شفٹ کر دیا گیا اس طرف، اور یہاں پر سنہری جالیاں آتی ہیں، اور اس کی کھڑکی آج بھی 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے۔ اس کی بھی میں نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دی۔ باقی تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے آگے۔ اب آگے چلیں جی، تو اب یہ دیکھیے جی، اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کا دار المدینہ کے نام سے ایک میوزیم ہے۔ یہ میوزیم دنیا کا سب سے خاص میوزیم ہے، جس میں مسجد نبی کی تاریخ بتائی گئی ہے، یہ ماڈلز کے ساتھ۔ تو وہ والے ماڈل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ ڈائریکشن کی قبلہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہاں سے آپ کو میں نے بتایا کہ اس طرف ہے، اس طرف۔ تو یہاں دیکھیے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بستر ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں آرام فرماتے تھے، اور یہ باقی غرفہ کا یہ حصہ ہے، حجرہ کا، اور یہ غرفہ السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ وہ دروازہ یہاں پر کھلتا ہے مسجد نبی سے۔ آئے اب اس کو آگے سے دیکھیں اور اینگل سے۔ اب یہ دیکھیے حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جو آپ کو بتایا کہ دار المدینہ مدینہ منورہ میں آپ میوزیم گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان مانیں کہ وہ میوزیم جہاں جانا بھی مشکل ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو لے کے جائے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو مکمل طور پر اس کا جو ہے وہ ایک ویو دے رہے ہیں جو انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ یہ جی اب غور سے دیکھتے جائیں، اب آپ نے اٹینشن فل دینی ہے۔ اس ڈائریکشن پہ قبلہ ہے، یہاں اس ڈائریکشن پہ خانہ کعبہ ہے، یہ آپ کی چارپائی ہوگی، یہ آرام کرنے کی جگہ ہے، اور یہاں پر یہ کھڑکی بھی ایک ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اگلا سٹیج کیا آیا۔ اب یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بستر پر ہی وفات ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث سامنے آئی کہ نبیوں کو جہاں ان کی وفات ہو وہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اسی جگہ پر ہی کیسے قبر مبارک بنائی گئی، اس منظر میں دیکھیے۔ وہ جو چارپائی تھی وہ اٹھا کے ادھر آ گئی، اور وہ جو چارپائی کی جگہ تھی یہاں پر، وہیں پر قبر مبارک ہوتی گئی، اور یہاں پر پانی رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل مبارک دینے کے لیے۔ بہت ساری آپ کو تاریخ معلوم ہے، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ یہاں غسل دیا گیا، اور یہاں پر آپ کی قبر مبارک بنائے گی۔ تو اب یہاں پر میں بتا رہا ہوں قبلہ کی ڈائریکشن یہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جو سنہری جالیاں جہاں آپ کھڑے ہو کے آج دیکھتے ہیں روضہ مبارک کے اندر سبز کپڑے کو، وہ یہ جالیاں ہیں اس جگہ پر۔ ابھی مزید واضح ہوگا اگلی تصویروں میں۔ تو یہ تو ہوگی ایک قبر مبارک، یہاں پر قبر مبارک ہوگی، اور یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنا بیڈ شفٹ کر دیا یہاں پر۔ اب آگے دیکھیے یہاں پر، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر آگی قبر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیڈ اس طرف لگا لیا، اس طرف، کیونکہ اس طرف قبلہ مبارک ہے، تو ٹانگیں اپوزٹ سائیڈ میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے غور سے دیکھا۔ اب بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور بڑی پیارا سوال کرتے ہیں کہ جب ہم روضہ مبارک پر جاتے ہیں، اور جب ہم حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ ابھی آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سنتے جائیے۔ یہ ہوگی جی وہی حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی، ایک قبر مبارک ہے، یہ بستر ہے جہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی، پہلے یہ بستر اسی قبر کی جگہ پر تھا۔ آگے کی سلائیڈ میں دیکھیں تو اب آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہ قبر مبارک ہوگی، یہ پانی پینے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور یہ بستر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ قبلہ کی ڈائریکشن یہ ہے، اور یہ جو لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اوپر تصویر میں، یہ لوگ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اس دیوار کے ساتھ ہی روضہ المبارک ہے، یعنی کہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ یہی ایریا ہے سارا، یہ مسجد کا ایریا ہے ایک دیوار کے پار۔ آگے دیکھیے اگلی سٹیجز میں۔ اب یہاں ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ اب آپ کو مزید دماغ پہ زور دینا پڑے گا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قبر مبارک بنی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوتا ہے، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کیا گیا یہیں پر۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر ہے، یعنی کہ آپ کا سر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
یہ ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق کی. اور ایک تیسری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ پہلے اگر آپ اس کو اگنور کر دیں تیسری قبر کو تو کیا ہوا کہ یہ بیڈ یہیں رہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، کیونکہ والد تو والد ہے اور یہ خامند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پردے کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب یہ تیسری قبر بنی اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وصال ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہیں دفن کیا جاتا ہے تیسری جگہ پر. تو اب کیا ہوتا ہے کہ 1، 2 اور 3 قبریں آ گئیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو نامحرم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تو انہوں نے بیچ میں ایک دیوار بنا لی. یہ جو آپ کو کالی دیوار نظر آ رہی ہے، ایک دیوار بنوائی، کپڑے کی ایک دیوار بنوائی تاکہ قبر سے بھی پردہ کیا. غور کیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے. تو پھر جب آپ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آنا ہوتا تھا، مکمل حجاب کر کے یہاں اس ایریا میں داخل ہوتی تھی، اپنے ہی حجرہ مبارک کے اس ایریا میں. تو اب یہاں پر 3 قبریں ہوگی اور یہ ریاض الجنہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اور قبلہ کی ڈائریکشن میں نے وہاں بتائی ہے، اس طرف ہے. اب ناظرین جب آپ لوگ روضہ مبارک پر حاضری دینے جاتے ہیں تو اب یہاں غور کریں. یہ کارپٹ ہیں جہاں سے آپ گزر کے ان سنہری جالیوں میں دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہوتا ہے ہنا رسول اللہ، ہنا سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ جو 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ پہلا سوراخ انڈیکیشن دیتا ہے کہ یہ قبر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیدھ میں آتی ہے، اور جو دوسرا سوراخ ہے وہ یہ انڈیکیشن دیتا ہے دوسری قبر اس کے ادھر ہے، اور جو تیسرا سوراخ ہے حضرت عمر بن خطاب کا وہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ تیسری قبر یہاں ہے. اب ناظرین ان تینوں مبارک شخصیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی قبر مبارک ہے، آپ کا چہرہ کس طرف ہے جب لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو ناظرین بہت ہی یہ میں آپ کو پیاری بات بتانے لگا ہوں. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں پر جاتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ کی طرف ہوتا ہے. جب آپ رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو رسول اللہ بیسیکلی قبلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر دیکھ رہے ہیں اور آپ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی قبر مبارک میں سے بھی. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر کھڑے ہونے کا کیا شرف ہے. یقیناً آپ کو یہ منظر بڑا زبردست لگا ہوگا. آگے آتی ہے جی اگلی سلائیڈ میں. اب یہاں پر آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ قبلہ مبارک ادھر ہی ہے. یہ پہلی قبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، اور اس پردے کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب کی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بستر مبارک. تو یہ ایک اور اینگل سے تصویر ہے اسی چیز کی. اب یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین. اب میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ والا منظر، یہ پہلے کے سٹیجز ہیں، سٹیج. فی الحال ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس ایریا کی. اپنا فوکس اس پہ رکھیں. یہی مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ ہے، یہ سنہری جالیوں والی جگہ ہے، سنہری جالیوں والی، اور یہ 1، 2، 3 اور اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بستر اپوزٹ سائڈ پہ. یہ غور کر لیجئے. میں آپ کو ایک اور چیز آپ دکھانے لگا ہوں، یہ لیں. اب اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کو 1، 2، 3 قبر مبارک نظر آئیں گی. یہ سنہری جالیوں کی سائڈ ہے، یہ ریاض الجنہ کی سائڈ ہے. یہاں سے آپ آتے ہیں اور گزر کے سلام پیش کر کے آپ باب بقیع سے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک اوپر کا منظر ہے اسی گھر کا. آگے ناظرین آئیں. اب یہ میں نے 4 سٹیجز دکھائے ہیں، سٹیج 1، 2، 3 اور 4. سب کی ڈائریکشن قبلہ کی یہ ہے. پہلے یہ حجرہ مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ چارپائی ہے جس پر آپ کا وصال ہوا، اسی جگہ قبر مبارک بن گئی، اور اسی جگہ پر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے بستر ایسے کر لیا، اور پھر 3 قبریں بن گئی اور بستر ایسے رہا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کو معلوم ہے کہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی لائن میں دفن کیا گیا ہے. وہ دیکھنا ہے تو وہ بھی ہماری ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، ہمارے چینل پر، جس میں جنت البقیع کا ہم نے ڈیٹیل سے بتایا ہے. آگے آئیے ناظرین. اب اس کے منظر خوبصورت دیکھیے کہ یہ ہے جی وہ حجرہ مبارک جہاں پر یہ 3 مبارک قبریں ہیں، اور انہی کے اوپر سبز گنبد ہے. یہ جو سفید نشان ہے یعنی کہ نمازی ہیں یہاں پر.
اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ میں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جب آپ ان سبز قالینوں سے گزر کر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں پر جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہاں پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ سلام پیش کریں، تو یہ سامنے جو دیوار کے ساتھ، حجرے کی دیوار کے ساتھ جو قبر مبارک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب. جب آپ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں روضہ مبارک کے سامنے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دوری پر ہوں گے ذرا گیس کیجئے. آپ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے جب آپ یہاں سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں؟ صرف 10 فٹ. صرف 10 فٹ. آپ کے گھر کے کمرے بھی 14 یا 16 فٹ کے ہوتے ہوں گے، یہ صرف 10 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کے یہاں پر جہاں سلام پیش کر ہوتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں. باقی وہی قبلہ ڈائریکشن یہی ہے، کیونکہ نماز تو آپ اس طرف نہیں کر کے منہ پڑھتے، اپوزٹ منہ کر کے پڑھتے ہیں. آگے آئیے ناظرین، اب یہ دیکھیے، پھر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ صرف یہاں پر حجرہ مبارک ہے، سنہری جالیاں اور گرین کارپیٹ، اور قبلہ ڈائریکشن یہ ہے. یہ 1 2 اور 3 مبارک قبریں. اب ناظرین یہ ہے آج کی مسجد نبوی. آج کی مسجد نبوی میں یہ ریاض الجنہ کا ایریا ہے. ریاض الجنہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، یعنی نماز ادا کرنے کی جگہ. یہ لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ممبر سے لے کے ان جو سبز جالیاں ہیں ان کے اندر دروازے تک یہ پورا ریاض الجنہ کا ایریا ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیے ڈائریکشن قبلہ کی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہی ہے، دیکھیں اسی طرف ہی ہے. تو جب آپ یہاں پر بھی ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہیں اور نزدیک ہیں. اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ تیسری قبر حضرت عمر بن خطاب ہیں ان کے پیچھے اس جگہ کے. یہ بھی ایک منظر دیکھ لیجئے پھر سے. جب آپ بالکل سبز جالیوں کے قریب آ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں، سنہری جالیاں اس طرف سے آتی ہیں وہ وہاں سے گزر کر، تو یہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن ہے. یہیں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پر 10 فٹ کی دوری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اکثر لوگ یہاں پر ویڈیو بناتے ہیں ان خانوں کے اندر سے تو سبز کپڑا دکھائی دیتا ہے. یہ دیکھیے یہ استوانے لکھے ہوئے ہیں ان کے، تو یہ سٹوریز آپ کو علیحدہ پیش کی جائیں گی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ ان سبز جالیوں کے اندر سے دیکھتے ہیں، سبز جالیوں کے اندر سے یہاں سے کیمرہ ڈال کے دیکھتے ہیں ویڈیو، تو آپ کو یہ جگہ ایسے نظر آتی ہے، یہ جگہ ایسے نظر آتی ہے. یہ جو ایریا آ رہا ہے یہ سنہری جالیوں کی طرف سے آ رہا ہے جہاں پر آپ سلام پیش کرتے ہیں. یہاں پر 1 2 اور 3 یہ 3 دائرے لگے ہوئے ہیں. ان 3 دائروں کا مطلب ہے کہ اس دائرے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیان والے دائرے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق اور تیسرے کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو یہ والی تصویر اس کے اندر کیمرہ ڈال کے لی گئی ہے، یہاں سے سبز جالیوں کے اندر سے. یہ منظر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ سبز جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سبز جالیاں مطلب یہ کہ ریاض الجنہ میں یہاں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے سبز جالیوں کے پیچھے آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے، یہ سبز کپڑا. میں نے ویڈیو آپ کے لیے بنا کے لگائی ہوئی اپنے چینل پہ کہ اس سبز کپڑے کے اندر جو ہے کتنی دیواریں ہیں، کس چیز کی؟ روضہ مبارک کی. یہ ہے روضہ مبارک، 3 قبریں. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نزدیک ہوتی ہے آپ لوگوں کے جب آپ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناظرین آگے کی اس کی تاریخ ذرا سن لیجئے کہ 90 ہجری میں یہ 2 دیواریں گر گئیں. یہ حجرہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے 90 ہجری میں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو چکی ہے اور عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین ہیں. یہ 2 دیواریں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائیں اور اس کے بعد ایک اور بھی 5 کونوں والی دیوار تعمیر کروائی، 5 کونوں والی، جو کہ خانہ کعبہ کی طرح کا پتھر ہے تاکہ لوگ اس کا طواف نہ شروع کر دیں. اور یہ حجرہ مبارک اندر ہی رہا، حجرہ مبارک وہیں ہے، ڈائریکشن وہی. ابھی آپ دیکھتے رہیے. یہ پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے تو یہ 5 جو ہے اس پہ دیوار پہ کپڑا چڑھایا جاتا ہے اور کپڑا چڑھایا جاتا ہے اور ایک اس کے اوپر گنبد بنوایا گیا تھا ماربل کا. یہ سلور کلر کا گنبد بنا تھا، سلور کا.
یہ 8 کونوں والا، 1 2 3 4، یہ 5 6 7 اور 8 اس کے کونے بنتے ہیں، اور یہ سبز، یہ سفید سلور گنبد تھا جو یہاں بنایا گیا تھا، اور یہ اوپر سے خالی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اب ایک اور منظر بھی دیکھ لیجئے اسی گنبد کا، اور یہ تیسری بھی ایک اور اینگل سے، یہ سنہری جالیوں والی سائڈ ہے۔ تو یہ سبز گنبد سے پہلے سفید گنبد دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن ناظرین کیا ہوا کہ میرے رب کریم کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زبردست حکمت، کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ مضبوط ہو کے بنے، یہ دیواریں بہت مضبوط ہو جائیں، تاکہ کیمرے کے دور سے آنے سے پہلے یہ دیواریں اتنی مضبوط ہو جائے کہ جیسے میرا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ بھی، جو ایکچول قبر مبارک ہے، اس کا بھی کوئی جا کے اندر تصویر نہ لے سکے۔ تو آسمانی بجلی گری، جس سے جو وہ سفید گنبد جو کہ مضبوط نہیں تھا وہ یہاں پر جل گیا۔ تو یہ مدینہ والوں نے نشان بنائے ہوئے ہیں، کپڑا بھی جلا، یہ بھی کچھ جلا، اور وہ جو سفید گنبد تھا وہ بھی جل گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کو مقصود تھا کہ مزید مضبوط بنایا جائے، جو قیامت تک مضبوطی رہے، مضبوط بھی ایسا ہو۔ تو یہ دیکھیے ایسے گنبد جلا، اور یہاں پر یہ کپڑا بھی جلا، یہ اس کے بجلی جب گری، تو اس بجلی کے گرنے سے کیا ہوا کہ کچھ تھوڑا سا چھت کا حصہ جو تینوں مبارک قبریں ہیں ان کے اوپر بھی گرا۔ اس کے بعد یہ بات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 8ویں صدی ہجری کی ہے، ہجری 8ویں، اب ہم 1446 میں ہے، یہ 800 ہجری کی ہے، سوری 8ویں نہیں، 800 ہجری کی ہے۔ تو اس وقت میں عبد الرحمن علی السمہودی جو ہے، انہوں نے، وہ عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے مدینہ میں، تو ان کو بھیجا گیا تھا کہ آپ روضہ مبارک کی صفائی کریں، اندر جائیں۔ وہ اکیلے گئے تھے، اندر صفائی کی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ یہ دیواروں کی تعمیر کی گئی، اور پھر یہ دوبارہ مضبوط گنبد بنایا گیا، بہت ہی مضبوط بنایا گیا۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور گنبد جو تھا یہ سلور میٹل کا بنایا گیا تھا، آگے دیکھیے۔ اور اس کے بعد یہ 1800 سم عیسوی میں، شاید 1873 ہے یا اس کے آگے پیچھے، یہ جو گنبد تھا اس پہ گرین کلر کر دیا گیا۔ پہلے یہ گنبد سفید کلر کا تھا، پھر اس میں دوسرے کلر بھی کیے گئے، ملٹی کلرز۔ تو جب سفید تھا تو اس کو گنبد ابیض کہتے تھے، ابیض، بیدا عربی میں انڈے کو کہتے ہیں، انڈا سفید ہوتا ہے، تو ابیض سفید رنگ کو کہتے ہیں، تو گنبد ابیض کہتے تھے۔ اب کیونکہ اس کا رنگ سبز ہو گیا ہے، 1873 عیسوی میں اس کا کلر سبز کیا گیا، تو خضر، یعنی خضر کہتے ہیں سبزی کو، سبزے کو، تو گنبد خضرا یعنی کہ سبز کلر کا گنبد اب یہ کہلایا جاتا ہے۔ اور یہ نیچے دیکھ لیجئے، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا کمرہ، اس کے نیچے آ گیا ہے آپ کا گھر، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو آپ کو ملے گی، اور یہ ہے اس کی کہانی جو آپ دیکھتے ہیں جب آپ وزٹ کرتے ہیں، جب آپ ریاض الجنہ میں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ اللہ رب العزت سب کو لے کر جائے۔ تو یہ ناظرین آپ کے سامنے جو میں نے ویڈیو پیش کی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔